پاکستان کی گلیوں میں آج وہ ہلچل نہیں جو کبھی خوابوں کی آماجگاہ ہوا کرتی تھی۔ لاہور کے پرانے بازاروں میں جائیدادوں کے اشتہار لگے ہیں، کراچی کے دفاتر میں خاموشی طاری ہے، پشاور کے نوجوان ہوائی جہاز کے ٹکٹس کے لیے اپنی قیمتی یادگاریں فروخت کر رہے ہیں، کوئی اٹلی جانے کے لیے مکان بیچ رہا ہے تو کوئی دبئی میں مزدوری کے خواب کے بدلے اپنے آباء و اجداد کی زمین چھوڑنے پر مجبور ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ امیر امام کا لکھا ہوا ہے، شہر میں سارے چراغوں کی ضیاء خاموش ہے، تیرگی ہر سمت پھیلا کر ہوا خاموش ہے، صبح کو پھر شور کے ہمراہ چلنا ہے اسے، رات میں یوں دل دھڑکنے کی صدا خاموش ہے، کیسا سناٹا تھا جس میں لفظ کن کہنے کے بعد، گنبد افلاک میں اب تک خدا خاموش ہے، کچھ بتاتا ہی نہیں گزری ہے کیا پردیس میں، اپنے گھر کو لوٹتا ایک قافلہ خاموش ہے، اٹھ رہی ہے میری مٹی سے صدائے العطش، خالی مشکیزہ لیے اپنا گھٹا خاموش ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر حالات کیا ہیں، ہمارے حکمرانوں کے اقدامات کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں اور وہ مستقبل قریب کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی کے نتائج کیا ہیں اور گفت و شنید جن بنیادوں کے اوپر ہو رہی ہے اس کو لے کے وہ مستقبل میں کن تیاریوں کے اندر مصروف ہیں، اس سب کا احاطہ کیا جائے گا۔ لیکن کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ 2023 میں تقریباً 9 لاکھ پاکستانیوں نے روزگار کی تلاش میں بیرون ملک ہجرت کی تھی۔ کیا یہ سب وقتی تھا یا اس قوم کے خواب اب ہمیشہ کے لیے بکھرنے والے؟ آج پاکستان کے اندر ایک متوسط گھرانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 300 روپے فی لیٹر کے قریب ہے، بجلی کے بل ایسے ہیں جیسے غریب کے جسم سے خون نچوڑا جا رہا ہے، ایک مزدور جو دن بھر دھوپ میں محنت کرتا ہے اس کی ماہانہ تنخواہ 30,000 روپے، جبکہ صرف راشن کے اس کے اخراجات 40,000 روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ والدین اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں اور نوجوان جن کے ہاتھوں میں کبھی کتابیں ہوا کرتی تھیں آج ویزا ایجنٹس کے دفاتر کے باہر قطاروں کے اندر موجود۔ یہ سب کیوں ہو رہا؟ کیونکہ حکمران طبقہ اقتدار کی جنگ میں عوام کو بھول چکا ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز پر صبح سے شام تک ایک دوسرے پر الزامات، گالن گلوچ اور مقدمات کی خبریں، معیشت کے سنبھالنے کی بجائے سب اپنی کرسی سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ عوام کے لیے نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی منصوبہ ہے۔ مہنگائی کی شرح بقول ہمارے حکمران 4% کے قریب ہے اور بے روزگاری ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی۔ لوگوں سے پوچھیں تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہ کر اپنے بچوں کا مستقبل تاریک نہیں کر سکتے۔ دبئی میں کوئی نوکری دے دے، کینیڈا کی امیگریشن مل جائے یا آسٹریلیا کا ویزا لگ جائے، بس یہاں سے نکلنے کا راستہ ملے۔ اور پاکستان میں آج یہ عالم ہے کہ جو پڑھے لکھے اور قابل ہیں وہ جا رہے ہیں اور جو رہ گئے ہیں وہ یا تو بھوکے ہیں یا خاموش ہیں۔ یہی وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی۔ کیا یہی ہے جس کا خواب دیکھا گیا تھا؟ عوام کا غصہ اور مایوسی جائز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ باقی ہے یا یہ ملک ہمیشہ کے لیے اپنے بہترین دماغوں اور سب سے محنتی ہاتھوں سے محروم ہوتا جا رہا ہے؟ یہ کہانی پاکستان کے انگنت نوجوانوں کی دلخراش حقیقت کو سامنے لاتی ہے جنہیں بہتر مستقبل کی تلاش میں سب کچھ قربان کرنا پڑا۔ عبدالرؤف عرف روفی، جو نہ صرف کبڈی کے میدان کا جانا پہچانا نام تھا بلکہ اپنے علاقے کے لیے فخر کا باعث بھی تھا، آج اپنے چند دوستوں سمیت خوابوں کے حصول کی اس دوڑ میں انسانی سمگلرز کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے۔ روفی میتلا ایک ایسا نوجوان جس کے بازوؤں میں کبڈی کے مقابلے میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کی طاقت تھی، آج ان بازوؤں کو جنہوں نے قید کر رکھا ہے اس کے اور اس کے 3 ساتھیوں نے کینیڈا جانے کے لیے انسانی سمگلرز کو بھاری رقم دی، اپنی زمینیں بیچیں، گھروں کی جمع پونجی لٹائی اور یہ صرف روٹی کمانے کے لیے تھا۔ اور یہ کہانی صرف روفی اور اس کے ساتھیوں کی نہیں بلکہ پاکستان کے ہزاروں نوجوانوں کی حقیقت ہے جو ہر روز اسی خواب کے پیچھے اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، حکمرانوں کی بے حسی ان نوجوانوں کو وہ راستے اختیار کرنے پر مجبور کر رہی ہے جہاں نہ منزل کا تعین ہوتا ہے نہ واپسی کا۔ آج پاکستان میں حالات ایسے ہیں
کہ نوجوان اپنے ملک کے میدان کو چھوڑ کر غیر یقینی منزلوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کھیل کے میدان میں ایران نے گاؤں کے وہ چوک جہاں کبھی کبڈی کے میچز کی گونج ہوا کرتی تھی خاموش ہیں، اور روفی جیسے نوجوان جو اپنی مٹی سے جڑے تھے آج اس مٹی سے دور پردیس کی جانب رواں ہیں، لیکن اکثر اس سفر میں ان کی منزل ایک تابوت بن جاتی۔ کیا یہ اس قوم کا مستقبل؟ کیا یہی وہ خواب تھا جس کے لیے قربانیاں تھیں؟ یہ ایک چیخ ہے جو اس نظام کی بے حسی اور نوجوانوں کی بربادی کا ماتم کر رہی ہے۔ انسانی سمگلرز نے نوجوانوں کو ایران میں اغوا کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا، اور تشدد کی ویڈیو سامنے آئی جس میں ملزمان پہ تشدد ہو رہا تھا۔ ملزمان ایک جوان کے اوپر کھڑے ہو کر اس کے چہرے کے اوپر ایک کپڑا تھا اور اس کپڑے کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈال رہے ہیں۔ ایک نوجوان بلک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خنجر سے میرا کان اتار دیا گیا، ہمیں یہاں سے بچا لیں، اور جو خون تھا اس کے جسم کے اوپر موجود تھا، اس کی قمیض اتار رکھی تھی۔ یہ چاروں نوجوان مرالی والا گاؤں گجرانوالہ اور اس کے آس پاس کے نوجوانوں نے 95 لاکھ فیکس ایجنٹس کو دیے، اور اب اغوا کار مزید 90 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ خطرناک فوٹیجز دیکھ کر نوجوانوں کے گھر والوں نے 70 سے 80 لاکھ دے کر وہ رہائی کے لیے کوششیں کرنے کی تگ و دو کر رہے ہیں، اور ایف آئی اے میں جا کے انہوں نے کمپلین کی ہوئی۔ اندازہ لگائیں کہ وہ اس نظام سے مایوس ہو کے نکلے، کیوں نکلے؟ آپ کی ترجیحات کیا تھی؟ ادھر یونان میں گزشتہ دنوں کشتیوں کو حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی مجموعی تعداد 40 تک پہنچ چکی ہے، اور یونانی کوسٹ گارڈز نے سمندر میں ریسکیو آپریشن ختم کر دیا اور کہا ہے کہ لاپتہ افراد جو ہیں ان کو مردہ تصور کر لیا جائے۔ یونان میں 3 مختلف کشتی حادثوں میں 35 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات تھیں، اور مجموعی طور پہ 40 تک تعداد پہنچ گئی۔ لیبیا کے اندر ابھی بھی کم و بیش 5000 پاکستانی موجود ہیں، اور وہ یورپ جانے کے خواہش مند ہیں۔ یہ افراد مختلف پاکستانی اور لیبیا کے ایجنٹس کے پاس موجود ہیں۔ یہ پاکستانی قانونی طور پہ پاکستان سے ویزا لے کر لیبیا پہنچے۔ 3 روز پہلے یونان کے جزیرہ کریٹ کے جنوب میں کشتیاں الٹنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں 5 افراد کے مارے جانے کی تصدیق ہوئی، جن میں ایک پاکستانی شہری بھی تھا۔ اس کے بعد گزشتہ روز مزید 4 پاکستانیوں کے مارے جانے کی تصدیق ہوئی، درجنوں لاپتہ تھے۔ کشتیاں الٹنے کے واقعے میں بچائے گئے افراد میں سے 47 پاکستانی شامل ہیں۔ کیوں نکل رہے ہیں وہ یہاں سے؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ لوگ کیوں ملک چھوڑ کر جانے کی تگ و دو کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہیں اور لہروں کی کبھی نظر ہو جاتے ہیں، کبھی انسانی سمگلرز کے پاس پھنس جاتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ان کے پاس روزگار کے مواقع موجود ہے؟ کیا پاکستان کے اندر آپ کا لائف سٹائل ویسا موجود ہے؟ کہاں ہوگا جہاں پہ پنجاب کی وزیر اطلاعات یہ کہتی ہے کہ 1,90,000 مجھے تنخواہ ملتی ہے، اس میں گزارا کیسے ہوگا؟ اور اپنا گزارا کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا؟ یعنی عام عوام کا نہیں پتا، وزراء کا گزارا نہیں ہو رہا، اور وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی اسمبلی نے ایک بل منظور کیا، جس کے بعد صوبے کے اراکین اسمبلی، وزراء اور اسمبلی عہدیداران کی تنخواہوں میں 5 گنا سے 10 گنا اضافہ ہوا، اور کہیں پر وہ اضافہ کئی گنا دیکھا گیا۔ پنجاب سے پیر کے روز عوامی نمائندگان کی تنخواہوں پہ نظر ثانی بل کی منظوری ہوئی، عوام کی تنخواہوں پہ نظر ثانی بل کی منظوری نہیں ہوئی۔ رکن اسمبلی کی تنخواہ 76,000 سے بڑھائی گئی کہ بہت مشکل دور ہے، گزارا ہی نہیں ہو رہا، 4 لاکھ روپے کر دی گئی۔ سب سے زیادہ اضافہ وزراء اور دیگر عہدیداران کی تنخواہوں میں کیا گیا۔ اس سے پہلے پنجاب کی صوبائی وزیر کی ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپے تھی، جو بل کی منظوری کے بعد 9,60,000 روپے ماہانہ ہو گئی ہے، اور وزراء کی تنخواہوں میں لگ بھگ 10 گنا اضافہ دیکھا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی تنخواہوں میں بھی لگ بھگ 8 سے 10 گنا اضافہ ہوا۔ سپیکر کی تنخواہ 1,25,000 سے بڑھا کر 9,50,000 روپے کر دی گئی۔ ڈیپٹی سپیکر صاحب کی تنخواہ 1,20,000 سے بڑھا کر 7,75,000 روپے کر دی گئی ہے۔ ایک پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ جو پہلے 83,000 روپے تھی، اب 4,51,000 روپے کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیران، ان کا بھی گزارا نہیں ہو رہا تھا، ان کی بھی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کر دی گئی۔ نظر ثانی بل کی منظوری کے بعد وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ کی تنخواہ بھی 1 لاکھ روپے ماہانہ سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کر دی گئی۔ اراکین اسمبلی اور وزراء کی تنخواہوں میں یہ اضافہ ان کی بنیادی ماہانہ تنخواہ پہ کیا گیا ہے۔
ان کو ملنے والے ٹی اے ڈی اے فری میڈیکل رہائش اور دیگر برات اس کے علاوہ ہیں. اور ان نظر ثانی کے بل کی منظوری پر پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کی اکثریتی حکومت کو حزب اختلاف کی جماعتوں اور سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے بھی تنقید کا سامنا تھا. لیکن کیا کرنی تنقید, گزارا نہیں ان کا ہو رہا. یہ ایسا وقت ہے جب مہنگائی سے تنگ عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت تھی. ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا. حکومت اس قسم کی شاخ خرچیوں پہ لگی ہوئی ہے. پاکستان کے عوام کو پیغام کیا دے رہے ہیں جو باہر جا رہے ہیں؟ انہیں تو آپ پھر یہی پیغام دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی, تمہارا گزارا ادھر نہیں ہوگا. ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا, ہم نے اپنا کر لیا, تمہیں نہیں ہو سکتا. تو کیا مستقبل ہے پاکستان کا؟ ایک طرف آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر مہنگائی کو ہم لے کے آئے, ہم نے 40% سے اٹھایا 4% کے اوپر لے آئے. آپ نے کہا جب یہ خبریں آپ کے لیے ہوں گی کہ آپ کی تنخواہوں میں اضافہ ہے, آپ اقتدار والے ہیں تو اضافہ ہے. جمہور جو ہیں وہ اقتدار والے نہیں ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ سبسڈی لانے کی بات کرنے کی بجائے یہ کیا جائے کہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ اس کا ہدف پورا نہیں ہوگا. ہمیں اس کے لیے آرڈیننس لے کے آنا پڑے گا. ٹیکس ریونیو کو کس طریقے سے بڑھانا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے لوگوں کو نوازتے رہے, عوام کو کنگال کرتے رہے, لوگ چھوڑیں گے نہیں. آپ کہتے ہیں مہنگائی کم ہوئی, بقول آپ کے مہنگائی کم ہو گئی, بقول آپ کے سٹاک ایکسچینج کی بلند ترین سطح پاکستان نے اب دیکھی ہے, بقول آپ کے جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ آپ نے مستحکم کر دیں, بقول آپ کے ڈالر کی قیمت کو آپ نے ایک جگہ پہ سسٹین کر دیا, بقول آپ کے غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں آنا شروع ہو گئی, بقول آپ کے لوگوں کا اعتماد بڑھنا شروع ہو گیا, بقول آپ کے پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کی پوزیشن سے نکل کے ترقی کا گیئر لگا چکا ہے, بقول آپ کے 40 سے 4% تک مہنگائی آئی ہے. تو پھر حضور والا سوال یہ بنتا ہے کہ جب 40% سے 4% پر آ چکی ہے تو 40% جب مہنگائی تھی تو آپ 1,90,000 میں گزارا کر رہے تھے. جب وہ 4% پر آ چکی ہے اور آپ کے مطابق 36% کم ہو چکی ہے, آپ کو تو اپنی تنخواہوں پہ 36% کٹ لگانا چاہیے تھا, تاکہ آپ لوگوں کو بتاتے دیکھیں جی ہم نے کٹ لگایا ہے, ہم نے اپنی تنخواہیں کم کی ہیں کیونکہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, ہمارے اخراجات کم ہو گئے, اس لیے ہم کٹ لگا رہے ہیں اور نیچے آ رہے. آپ نے اس کے اندر اضافہ کر کے واضح طور پہ پیغام دیا کہ مانگتے رہیں گے, گزارا اسی طریقے سے کرتے رہیں گے. تم لوگوں کا پیٹ بھرے نہ بھرے, ہمارے شکم کی بھوک جو ہے اس کو بھرنے کے لیے ہم اپنا انتظام ضرور کر رہے ہیں. ہمارے ملک کی ترجیحات کیا ہیں؟ ترجیحات یہ ہیں کہ کون سے کیسز کب لگیں گے, ترجیحات یہ ہیں کہ پارلیمان کے فلور کے اوپر مفاد عامہ کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی, ترجیحات یہ ہیں کہ کون رہا ہو پائے گا, مذاکرات کس سے ہوں گے اور مذاکرات کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. گرمی سردی آپ خود بڑھاتے ہیں, مستحکم مزاجی آپ کے اندر نہیں ہے. بے شمار لوگ آپ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, تو ان سے زیادہ لوگ آپ کے اندر موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات نہ کرو, بات کرو گے تو سر کا ہما بن کے بیٹھ جائیں گے اور پھر ہمارے لیے مشکل ہوگی, گلے کا توق بن جائیں گے, سانسیں نہیں نکل پائیں گی. کبھی عوام کا بھی سوچ لیں, یہ جو مر کھپڑے کیڑے مکوڑے ان کو بھی تھوڑی سی چینی ڈال دیں تاکہ ادھر ہی رہ لیں. دور دراز کا سفر کر کے کسی ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ کے یہ جو مر جاتے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کے لیے بھی کچھ سوچ لیں تاکہ پاکستان کا بھلا ہو سکے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.